بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حامد میر صاحب نے حال ہی میں ایک کالم لکھا ہے جس پر اب کافی زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے حقیقت بتا رہے ہیں، انکشاف کر رہے ہیں کہ کیا دباؤ تھا عمران خان پر اور انہوں نے کس طرح سے ایک موقف اپنایا جس کو حامد میر صاحب کہنے کہ بالکل صحیح موقف تھا اور سچ پر ڈٹ گئے، صحیح بات پر ڈٹ گئے، اور اس میں ایک طرح سے نظر آ رہا ہے کہ بڑی واضح طور پر وہ عمران خان صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ آج جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں وہ اپنا مستقبل سمجھ لیں کہ وہ ٹیشو پیپر ہی ہیں، اور اسی عنوان سے، ٹیشو پیپر کے عنوان سے انہوں نے یہ کالم لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اپنے پروگرام میں بھی حال ہی میں انہوں نے مشاہد حسین سید جو کہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو حیران کن ہیں، بلکہ مشاہد حسین سید نے کیا کہا ہے موجودہ دور کے حوالے سے اور وہ جنرل ضیاء کے دور سے بھی اس کو بدتر کیوں کہہ رہے ہیں، اس پر بھی جو انہوں نے کہا ہے وہ میں آپ کو سنوا دوں گا۔ ٹیشو پیپر کے عنوان سے یہ کالم ہے جی حامد میر صاحب کا۔ لکھتے ہیں، ایک صحافی دوست بہت دنوں کے بعد ملاقات کے لیے آئے، کافی دیر تک ملکی سیاست پر گفتگو کے بعد اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئے اور یاد دلایا کہ آپ کو 4 سال پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان کے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات یاد ہے جس میں آپ کے ایک جملے نے سارا ماحول بدل دیا تھا۔ میں نے پوچھا کون سی ملاقات؟ دوست نے کہا کہ وہی ملاقات جس میں ہمارے کچھ ساتھی ٹی وی اینکر اور کالم نگار عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے مشورے دے رہے تھے۔ خان صاحب خاموشی سے یہ مشورے سنتے ہوئے بار بار آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اس دن آپ بھی خاموش تھے۔ پھر خان صاحب نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ جی حامد، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے خان صاحب کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ایک تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، یہ جس کی تصویر آپ کے اوپر لٹکی ہوئی ہے یہ بڑا لیڈر ہے یا آپ بڑے لیڈر ہیں؟ خان صاحب نے سر گھما کر اوپر دیکھا اور کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے لیڈر ہیں۔ جس کے بعد آپ نے کہا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں صرف قائد اعظم کی پالیسی چلے گی، آپ کی یا میری پالیسی نہیں چلے گی۔ پھر خان صاحب نے یہ کہہ کر ساری بحث ختم کر دی کہ اسرائیل پر میرا موقف میرا وہی موقف ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا، میرا دل اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں مانگتا۔ دوست نے خان صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد دلا کر پوچھا کہ اگر عمران خان، یہ بڑا اہم ہے سنیے گا، پوچھا کہ اگر عمران خان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے تو کیا ان کی حکومت ختم ہوتی؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ وہ حالات یاد کریں جن کے تناظر میں عمران خان کے ساتھ اس ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ ملاقات مارچ 2019 میں ہوئی تھی اور 26 فروری 2019 کو بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے علاقے بالا کوٹ پر بمباری کی تھی۔ اس دوران یہ اطلاعات آئی تھیں کہ اسرائیلی طیاروں نے راجستھان کے راستے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پاکستان ایئر فورس کے جانبازوں نے بھارتی ایئر فورس کا جو حشر کیا، اس کے بعد اسرائیل کو حملے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس دوران جنرل قمر جاوید باجوہ نے میرے سمیت کچھ دیگر صحافیوں کے ساتھ یہ گفتگو شروع کی کہ ہمیں اسرائیل اور بھارت کا اتحاد توڑنے کے لیے اسرائیل سے بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ میڈیا اس بحث کا آغاز کرے، لیکن میرا موقف تھا کہ یہ بحث پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ہی عمران خان کے ساتھ میڈیا پرسنز کی ملاقات کا اہتمام کیا۔ اس ملاقات میں عمران خان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد مجھے ایک اہم ادارے کے ترجمان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی گفتگو آف دی ریکارڈ تھی اور آپ وزیر اعظم کا کوئی جملہ رپورٹ نہیں کریں گے۔ عمران خان سے قبل نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی ایسے مشورے دیے گئے، لیکن انہوں نے بھی ان مشوروں کو نظر انداز کیا اور ملک دشمن کہلوائے۔ جنرل پرویز مشرف وہ واحد پاکستانی حکمران تھے جو کھلم کھلا اسرائیلی قیادت سے رابطے میں رہے۔ میں نے اپنے دوست کو صاف صاف کہا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے انکار کے بعد سال تک عمران خان کی حکومت قائم رہی۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مارچ 2022 میں آئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فوج کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی تھی۔ میرا صحافی دوست آج بھی عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن آج کل اس محبت کے اظہار میں بڑا محتاط ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر 2019 میں ہم باجوہ صاحب کی باتوں میں آ کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کے گیت گانے لگتے تو سوچو آج ہمارا ضمیر ہمیں کتنی ملامت کرتا۔ مارچ 2019 میں عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کے مشورے دینے والوں میں ہمارے ایک ساتھی کافی آگے نکل گئے۔ 7 مارچ 2019 کو میں نے عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی کچھ تفصیل روزنامہ جنگ کے کالم میں لکھی تو یہ ساتھی بہت ناراض ہوا۔
میں نے ان سے عرض کی کہ آپ میرے اختلاف رائے کو برداشت کریں، اپنا موقف زبردستی مجھ پر مسلط تو نہ کریں۔ میں نے انہیں خبردار کیا کہ جن لوگوں کے کہنے میں آ کر آپ عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہ خود کبھی اس پالیسی کے حق میں عوام کے سامنے نہیں بولیں گے اور آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ ہمارے ساتھی اینکر پچھلے سال عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، آج کل وہ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر عمران خان نے ان کی بات مان لی ہوتی تو مولانا، یہ سنیے گا، مولانا کے دھرنے کا ذکر ہے کہ اگر عمران خان نے ان کی بات یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات مان لی ہوتی تو مولانا فضل الرحمان اکتوبر 2019 میں اسلام آباد سے واپس نہ جاتے، بلکہ اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت وزیر اعظم ہاؤس کے اندر داخل ہو کر دم لیتے۔ مولانا فضل الرحمان کو واپس بھجوانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے اہم کردار ادا کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ 2019 میں اسرائیل کے معاملے پر عمران خان کے انکار کے 7 ماہ بعد بھی جنرل باجوہ اور فیض تحریک انصاف کی حکومت کا تحفظ کر رہے تھے۔ آج جب عمران خان اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں تو مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں انتخابی میدان میں میرے مخالف کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ ہوں، بلکہ وہ بھی کھلے ہاتھوں سے میرا مقابلہ کرے۔ شاید مولانا صاحب کے اس بیان کی وجہ سے تحریک انصاف کا ایک وفد ان سے ملاقات کرنے گیا اور ان کی خوش دامن کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی۔ اس ملاقات کے بعد بھی عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے سیاسی اختلاف برقرار ہے۔ تاہم یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنے کی روایت کو توڑا گیا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سیاستدان، صحافی یا وکیل کسی جنرل باجوہ کے ہاتھوں کا ٹیشو پیپر بن جاتے ہیں، ان کا آخری قیام تاریخ کے اس ڈسٹ بن میں ہوتا ہے جو اردو میں کوڑا دان کہلاتا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو ایسے کئی سیاستدان، صحافی اور وکیل نظر آئیں گے جو آج چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ قرار دے رہے ہیں، آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کو ملکی مفادات کا اہم تقاضا قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب اس دور کے نئے ٹیشو پیپر ہیں، استعمال کے بعد انہیں بھی کہیں پھینک دیا جائے گا۔ میری باتیں انہیں اس وقت یاد آئیں گی جب ان سب کا استعمال ختم ہو جائے گا، یعنی جب ان کا استعمال ختم ہو جائے گا، یہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیے جائیں گے، پھر حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں ان کو یہ باتیں یاد آئیں گی۔ یعنی نظر آ رہا ہے کہ اب بھی جو استعمال ہو رہے ہیں، اب جتنا بھی سسٹم ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو استعمال ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب سسٹم کس طرف ہے۔ تو وہ تحریک انصاف کے چیئرمین جیل میں ہیں تو ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ سب استعمال ہو رہے ہیں، پھر آپ بھی پچھتائیں گے۔ تو یہ سب انہوں نے لکھ دیا ہے، اور خود ملاقات کا عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے، وہ کیا ہوتا رہا، کس طرح کا دباؤ تھا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کوئی اپنی پالیسی اسرائیل کے خلاف اس طرح نہیں دے رہے، اس طرح واضح نہیں کر رہے۔ اس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب حامد میر صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے، 30 سال پہلے مشاہد حسین صحافت سے سیاست میں آئے تو پاکستان میں صحافیوں کے خلاف غداری کے مقدمات بنتے تھے، انٹیلیجنس ایجنسیاں نے ڈراتی دھمکاتی تھیں، اشتہارات بند ہوتے تھے۔ 30 سال بعد پہلے سے زیادہ خراب حالات ہیں، سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ میں برداشت کم ہو چکی ہے۔ مشاہد حسین سید نے یہ بیان دیا ہے اور اس کو انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے اور اپنے پروگرام میں چلایا بھی ہے، اور یہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے غلام اسحاق خان اور سارا معاملہ بھی چلایا اور کہ جی کیا ہوتا تھا صحافیوں کے خلاف، اور اب مشاہد حسین سید کا جواب بھی انہوں نے اس میں چلایا ہے، یہ اس اپنی ٹویٹ میں، وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ غلام اسحاق خان صدر ہوا کرتے تھے۔ میں سب سے واحد انڈیپینڈنٹ اخبار تھا ہمارا، ہم نے اخوان جہاد کی مخالفت کی، مسلم یس، اور جس میں ڈاکٹر ملیح لودھی، ڈاکٹر شیرین مزاری، کئی خواتین، کئی کامران خان، رحیم اللہ یوسفی، کئی مریانہ بابر، نصرت جاوید، بڑے بڑے لوگ آئے اور ہمیں پروڈکٹ تھا، اور میں خود بھی اس میں، یعنی یہ ضیاء الحق کی پالیسیوں کی ہم مخالفت کیا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں مشاہد حسین سید جب جرنلسٹ ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میں تنقید کرتا تھا، ناٹ پرسنل، جنرل ضیاء الحق کی، مجھے کبھی خوف نہیں ہوا کہ مجھے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اٹھا لے گی، میں وہ کرتا تھا اسلام آباد میں اکیلے، وداؤٹ اے گارڈ شاٹ، تصور بھی نہیں تھا، اور لیکن کبھی میں نے کسی سے پلاٹ بھی نہیں لیا، فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت خوف نہیں تھا کہ اتنا اس کے خلاف لکھتے جنرل ضیاء الحق کے، لیکن اس طرح کا خوف نہیں تھا۔ لیکن اب میں دیکھا کہ ہمارا اس وقت جکڑ ہے اور جمہوری ذہن نہیں ہے، ہمارا ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے، سیاستدانوں میں بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی۔ یہی پہ آپ اگر روک دیں اپنے آپ کو تو بہتر ہوگا، اور میرے لیے بھی بہتر ہوگا۔ آپ نے آپ کو روک دیں، میرے لیے بھی بہتر ہوگا اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ ٹی وی پر چل گیا جناب، اور اس کو حامد میر صاحب نے شیئر بھی کر دیا ہے اس بات کو کہ جنرل ضیاء الحق کا دور کیا تھا، آج کا دور ہے، اور کتنی مشکلات ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ بات حامد میر صاحب نے ٹویٹ کی ہے اور میں نے ہو بہو وہی چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔
آپ کو سنوا دی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.